السلام علیکم دوستو۔ آج کی یہ کہانی کوئی عام کہانی نہیں، یہ انسانیت کی شروعات کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ نشانی جب پہلی بار انسان کو بنایا گیا اور اس کے سامنے ایک بڑی آزمائش رکھی گئی جس میں شامل تھا شیطان یعنی ابلیس۔ آئیے چلتے ہیں اس وقت میں جب سب کچھ شروع ہوا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ وہ انسان پیدا کرے گا تو فرشتہ یعنی فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیرت سے پوچھا، یا اللہ، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین پر خون بہائے گا، فساد کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی شکل بنائی، جسم بنایا، اور جب وہ جسم مکمل ہوا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور یہیں سے انسان کی اصل شروعات ہوئی۔ اللہ نے سب فرشتوں کو، جناتوں کو حکم دیا، میرے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کرو۔ اور دوستو، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، وہ تھا ابلیس۔ اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرتا؟ ابلیس بولا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ دوستو، تکبر نے اس کی بربادی کر دی۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت رہے گی۔ لیکن ابلیس نے وہیں ایک چال چلی، اس نے اللہ سے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں انسان کو بہکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں تیری راہ سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے، لیکن میرے بندے جو سچے ہوں گے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ دوستو، اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں بسایا، انہیں سب کچھ دیا، ہر نعمت دی، لیکن ساتھ ہی ایک امتحان رکھا۔ اللہ نے فرمایا، اس جنت کے ہر پھل کا مزہ لو، لیکن اس خاص درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا۔ اب یہاں سے شروع ہوا ابلیس کا اصلی کھیل۔ وہ آدم اور حوا کے پاس گیا اور فسفسانے لگا، کیا تم جانتے ہو کیوں اللہ نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے؟ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی اور تم فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے۔ دوستو، سوچئے کتنا بڑا دھوکہ تھا یہ۔ ابلیس نے قسم کھائی اور آدم حوا کو یقین دلایا، میں تمہارا بھلائی چاہنے والا ہوں۔ آخرکار انسان دھوکہ کھا ہی گیا۔ آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور جیسے ہی کھایا ان کی حالت بدل گئی، جنت کے کپڑے اتر گئے اور وہ جلدی جلدی پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکنے لگے۔ اس وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم اور حوا رو پڑے اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی
लेकिन उन्हें जन्नत से उतारकर दुनिया यानी जमीन पर भेज दिया और वहीं से इंसानियत का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बीते वक्त की नहीं, यह आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इब्लीस आज भी हमारे चारों तरफ है और हमें बहकाने की कोशिश करता है, गुनाह की तरफ धकेलता है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ने हमें अक्ल, ईमान और हिदायत दी है। अगर हम मजबूत रहेंगे तो इब्लीस कभी कामयाब नहीं हो सकता। यही इंसान की असली जंग है और यही हमारी कामयाबी का रास्ता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।